ہاں جی، پہلے تو ہم نے واؤ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، نون مشدد ہونے کی وجہ سے نون کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ شد، تو یہ ہو گیا نون مشدد۔ پہلے واؤ نون کے ساتھ ملے گا شد کی وجہ سے، پھر شد کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، جس کے اوپر یعنی یہ آ جاتی ہے، اس حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو شد ہے یہ نون کے اوپر آئی ہے، تو اب ہم نے نون پہ غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے واؤ کو نون کے ساتھ ملانا ہے، پھر نون اپنی زبر پڑے گا، ٹھیک ہے۔ واو نون زبر ون، نون زبر نا، ون نا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج جو ہمارا سبق شروع ہونے والا ہے وہ سورۃ اللیل ہے۔ سورۃ اللیل کا آج پہلا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہے واؤ متحرک ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش والے حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ اب یہ زبر کی وجہ سے واؤ کیا ہو گیا؟ واؤ متحرک، ٹھیک ہے۔ اب واؤ پڑھنے سے پہلے اب ہم نے آگے دیکھنا ہے، آگے کیا ہے؟ الف بھی ہے اور آگے لام بھی ہے۔ لام کے اوپر کیا آ گئی ہے؟ شد، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ درمیان والا جو الف ہے اس کو نہیں پڑھنا، واؤ کو اس لام کے ساتھ ملانا ہے۔ کیوں ملانا ہے؟ کیونکہ لام کے اوپر چھوٹی سی 3 دندوں والی شد آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، جس حرف پہ شد آ جاتی ہے، ایک تو وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملاتی ہے، دوسرا یہ کہ وہ شد والا حرف 2 بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ شد والا حرف جو ہوتا ہے وہ دباؤ اور جماؤ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو کیسے پڑھیں گے؟ واو لام زبر ول، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کو کیا کیا؟ ول دبا دیا، جما دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لام کو دوبارہ پڑھنا ہے، لام کی اپنی زبر ہے۔ پھر جب لام پڑھنے لگے ہیں آگے جب ہم نے دیکھا ہے تو کیا ہے؟ یا ساکن ہے، یا کے اوپر کیا آ گئی؟ جزم آ گئی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ لین کا مطلب ہے حرف کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے ہرگز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ لام یا زبر لئی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے نہ تو جھٹکا لگانا ہے، لئی ایسے بھی نہیں کرنا اور لمبا بھی نہیں کرنا، لئی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ لئی واللئی، لام سے لی، واللیلی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، آگے جب ہم نے دیکھا ہے الف متحرک ہے، ٹھیک ہے۔ الف کیسے متحرک بنا؟ الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے ایک تو یہ متحرک بنا، دوسری بات یہ ہے کہ الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس الف کو حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زیر ای، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہے رال، رال پہلے تو ہم نے یہ بات دیکھنی ہے کہ رال ہے نرمی والا، اس کو ہم نے سختی کے ساتھ ہرگز نہیں پڑھنا، زا کی آواز نہ نکلے بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ رال، نرمی کے ساتھ زبان کو دانتوں کے درمیان میں ذرا سی لے کے آنی ہے، رال رال، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، رال کو ہم نے الف کے ساتھ ملانا ہے کیونکہ الف آ گیا ہے، الف سے پہلے کیا آ گئی ہے؟ زبر، الف سے پہلے زبر آ جائے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اب ہم نے رال کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔
ذال الف زبر ذا ایذا. ہاں جی اب ہم نے یا دیکھا ہے تو یا بھی متحرک ہے, یا کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے یہ یا متحرک ہو گیا. ٹھیک ہے, آگے جب ہم نے دیکھا ہے تو غین کے اوپر دال نما جو ہے یہ چھوٹی سی جزم آ گئی ہے, جس کی وجہ سے غین ساکن ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اب غین کے ساکن ہونے کی وجہ سے اب ہم نے کیا کرنا ہے, یا کو غین کے ساتھ ملا دینا ہے. کیسے پڑھیں گے, یا غین زبر یاؤ. ٹھیک ہے, یاؤ. یہاں دیکھیں یا شین کے اوپر آ گئی ہے کھڑی زبر, کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو آگے یا ہے اس کو نہیں پڑھنا, صرف یہ لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. شین کھڑی زبر شا, یاؤ شا. ہاں جی اب ہم نے یہاں کیا کرنا ہے, وقف کرنا ہے. وقف کی صورت میں کھڑی زبر جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی رہتی ہے, اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, صرف اس کے لہجے میں فرق آئے گا. آگے وقف یاؤ شا, یاؤ شا. ہاں جی آگے دیکھیں, آگے پھر واؤ متحرک آ گیا, واؤ کے اوپر زبر آنے کی وجہ سے. واؤ کو اب ہم نے الف کے بجائے نون کے ساتھ ملانا ہے, کیونکہ نون مشدد ہے. ٹھیک ہے, نون کے اوپر کیا آ گئی, چھوٹی سی شد آ گئی ہے 3 دندوں والی. ٹھیک ہے, شد کو نون کے اوپر آنے کی وجہ سے نون مشدد کہا گیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا کرنا ہے, نون مشدد کو ہم نے واؤ کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے, پھر اس کے بعد ہم نے نون پہ غنہ بھی اس کے ساتھ ساتھ کرنا ہے, کیونکہ نون مشدد پہ ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. واؤ نون زبر ون. ٹھیک ہے, ون یہ نون کا غنہ ہے, ون. یہاں پہ منہ بند نہیں ہوگا, منہ کھلا رہے گا. ٹھیک ہے, نون زبر نا, ون نا. ٹھیک ہے, آگے ہا کے اوپر آ گئی زبر, ہا کے ساتھ آگے آ گئی الف. الف سے پہلے کیا آ گئی, زبر. الف سے پہلے زبر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. ہا الف زبر ہا, ون نا ہا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں رو کے نیچے ہے زیر. رو زیر والی ہو تو اس رو کو باریک پڑھتے ہیں, رو زیر ری, ون نا ہا ری. آگے دیکھیں الف کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے الف کو اب ہم نے کیا بنا دیا, حمزہ. ٹھیک ہے, تو آگے جب ہم نے دیکھا زال نرمی والا حرف ہے, اس کے آگے بھی الف آ گیا ہے, تو الف سے پہلے کیا آ گئی, زبر. اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے, حمزہ زیر ای, زال الف زبر را, ایذا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, تا کے اوپر زبر ہے, جیم کے اوپر زبر اپنی, یہ آپس میں نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, تا زبر تا, جیم کو لام سے ملائیں گے, لام کے اوپر شد آنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, جیم لام زبر جل, تا جل. لام کھڑی زبر لا, تا جلا. آگے وقف. ہاں جی, وقف کی صورت میں صرف ہم نے اپنا لہجہ نیچے کو لے کے آنا ہے, تا جلا, تا جلا. ٹھیک ہو گیا. ہاں جی, اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا روانگی کے ساتھ اعوذ باللہ, اس طرح سے جیسے ہم نے روانگی کے ساتھ اپنی یہ دونوں آیتیں پڑھنی ہیں. تو کیسے پڑھیں گے, آپ نے بہت دھیان سے سننی ہے. ٹھیک ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ اللیل مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی, والنہار اذا تجلی.